السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ آج سے میں آپ کے لیے شروع کر رہی ہوں ایک شاہکار ناول، پیار کا پہلا شہر، جس کے مصنف ہیں مشہور ناول نگار، ڈرامہ نگار جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی اقساط اور نئی کہانیاں اور ناول آپ تک جلد پہنچتے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پیار کا پہلا شہر کی پہلی قسط۔ اسٹیمر رات کی تاریکی میں رودبار انگلستان کی سرد اور بپھری ہوئی موجوں کو چیرتا ہوا فرانس کی بندرگاہ ڈنکرک کی جانب رواں تھا۔ انگلستان اور فرانس کے درمیان پھیلا ہوا 36 میل کا یہ سمندر، جو عام طور پر بے حد پرسکون ہوتا ہے، آج کی شب تلاطم میں تھا۔ گھپ اندھیرے میں لہروں کا بے پناہ شور اور تیز ہوا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تند لہریں سمندر کے سینے میں سے اپنا محیط وجود ابھارتی اور ایک خوفناک دھماکے سے اسٹیمر سے آ ٹکراتی۔ ٹکراؤ سے اسٹیمر کسی بوڑھے شرابی کی طرح ایک دم لڑکھڑا جاتا اور پھر اسی لمحے ایسے پرسکون ہو جاتا جیسے شرابی نے دور سے آتے ہوئے کسی پولیس کے سپاہی کو دیکھ لیا ہو۔ مگر یہ سکون دیر پا ثابت نہ ہوتا اور اسٹیمر ایک بار پھر ہچکولے کھانے لگتا۔ سنان اسی اسٹیمر پر لندن سے پیرس جا رہا تھا۔ انگلستان کے ساحل پر ڈوور شہر سے متصل مشہور زمانہ سفید چٹانیں، جو اندھیرے میں مٹیالی لگ رہی تھیں، آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ چٹانوں کے پہلو میں ڈوور کے قدیم قلعے کی سنگلاخ در و دیوار کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ قلعے کے درمیان بلند چبوتروں کو برقی روشنی سے منور کیا گیا تھا۔ لہروں کے شور اور گھپ اندھیرے میں قلعے کی برجوں میں سے پھوٹتی ہوئی ہلکی روشنی میں ایک مہیب اور سیاہ قسم کی خوبصورتی تھی، جیسے وہ آصف زدہ ہوں۔ ڈوور کی سفید چٹانیں اور قدیم قلعہ صدیوں تک انگریزوں کے محکوم ممالک سے آنے والے باشندوں کے لیے مادر وطن انگلستان کی پہلی جھلک ہوا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر ان غلام روحوں پر وجد طاری ہو جاتا۔ سرکار برطانیہ، جس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا، جو سمندر کی لہروں پر بھی حکمران تھی، اس عظیم سرکار کے دارالسلطنت لندن کا دروازہ ڈوور ان دنوں انگلستان ایک نکچڑی سجی سجائی بڑیا کی مانند تھا، جس کے قیمتی گہنے غلام قوموں کے خون پسینے کا ثمر تھے، اور پھر انہی محکوم ملکوں کے حریت پسند آگے بڑھے اور وہ تمام گہنے نوچ لیے جو اس بوڑھی ہرافہ نے تہذیب کے نام پر ان کے بزرگوں سے ہتھیا لیے تھے۔ ہر زیور کے چھننے پر بڑیا بری طرح جھنجھلا اٹھتی اور وہ ایک نحوست آلود افریت کا روپ دھار لیتی۔ مگر آج یہ بڑیا بے حد پرسکون ہے۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ عظیم ماضی کی یاد اب صرف قدیم شراب خانوں میں بیٹھے بڈھے کسڑ انگریزوں کی بے ربط گفتگو تک محدود ہے۔ آج ڈوور کا قلعہ اور سفید چٹانیں ایک گمگشتہ تہذیب کی پرچھائیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر صرف ان کا جمال دل پر اثر کرتا ہے، نہ کہ ان کا جلال۔ سنان بھی اس مرتبہ انگلستان کے ساحل پر ڈوور کے دلسمی قلعے اور سفید چٹانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر جذباتی طور پر غیر متاثر رہا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہسپانیہ اور اس کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شب پیرس میں اتر کر کے سیدھا غرناطہ ہسپانیہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ ڈوور کا قلعہ اور اس کے برجوں میں منور روشنیاں اب صرف ایک روشن گولے کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ سفید چٹانیں مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکی تھیں۔ سنان نے مخالف سمت میں فرانس کے ساحل کی جانب دیکھا۔ وہاں صرف تاریکی تھی۔ ڈنکرک شہر کوسوں دور تھا۔ سنان نے خنکی سے بچاؤ کی خاطر اپنی سفید برساتی کا کالر گلے کے گرد لپیٹ لیا اور اپنی طویل سیاحت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی 6 ماہ پہلے کی تو بات تھی جب وہ لاہور میں اپنے کمرے میں بیٹھا دنیا کے نقشے پر سرخ پینسل سے لکیریں کھینچ کر اپنے سفر کا خاکہ تیار کر رہا تھا، اور پھر خشکی کے راستے یہ سفر شروع ہوا۔ افغانستان، ایران، ترکی، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، آسٹریا، اطالیہ، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہالینڈ اور بیلجیم سے ہوتا ہوا وہ انگلستان پہنچا تھا۔ اس طویل سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ لندن سے روانہ ہوتے وقت اسے احساس ہوا تھا کہ اب اس کے سفر کا اختتام ہونے کو ہے۔ فرانس اور ہسپانیہ کی سیاحت کے بعد وہ گھر کی سمت میں چل کھڑا ہوگا، اس کا پیارا گھر جہاں اس کی ننھی منھی بہنیں اور مشفق والدین اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تو کسی صورت اسے اس طویل سفر پر نکلنے کی اجازت ہی نہ دیتے تھے۔ بیٹے، تم اجنبی دیسوں کی خاک چھانو گے، اس کے باپ نے کہا تھا، انجانی راہوں کے مسافر ہوگے۔ جانے ان دیسوں میں تمہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور پھر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ حادثہ کہاں نہیں ہو سکتا ابا جان، اس نے ہنس کر کہا تھا۔ یہاں ہمارے گھر کے سامنے ہال روڈ پر سڑک پار کرتے ہوئے بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماں خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں اتری ہوئی گہری اداسی اس بات کا بتا دے رہی تھی کہ وہ بھی اپنے جوان بیٹے کے شوق سیاحت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ چلتے وقت ماں نے اس کا بازو تھام لیا۔ بیٹے، اپنا خیال رکھنا،
اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں یہاں اپنے باورچی خانے میں بیٹھی مر جاؤں گی۔ اس کے عزیز ترین دوست فخر نے کہا تھا، سنان تمہارا دماغ خراب ہے، تم کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ 6 ماہ کی غیر حاضر سے تمہارے کاروبار کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں اب بھی اپنا ارادہ بدل ڈالو۔ آؤ شہزان میں چائے کی پیالی پی کر کہیں فلم دیکھتے ہیں۔ سنان جواب میں صرف مسکرا دیا تھا۔ ہاں، کسی ہوٹل میں چائے کی پیالی، مال روڈ کے بے مقصد چکر اور پھر شام کو ٹیلی ویژن کے سامنے اونگھنا ہی ان لوگوں کے لیے کامیاب زندگی ہے۔ اس کے سامنے تو قوس قزح کے تمام رنگ بکھرے پڑے تھے۔ اجنبی فقط اس کی زد میں تھے۔ ہاں البتہ اس کی پیاری بہنیں بالکل معترض نہ ہوئیں۔ بھائی جان، سنا ہے کارنبی اسٹریٹ لندن میں لیڈیز کوٹ بے حد عمدہ ملتے ہیں، ایک میرے لیے لے آئیے گا پلیز۔ ایک میرے لیے بھی، منجلی نے گرا دی۔ میں بھی پہن لوں گی، سب سے چھوٹی نے اپنی لمبی پلکیں جھپکتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ لندن میں قیام کے دوران اس نے اپنے لیے تو کچھ نہ خریدا، البتہ بہنوں کے لیے کوٹ ضرور خرید لیے۔ بھلا ان تینوں کے لیے ولایت سے کوئی تحفہ نہ لے جا کر ساری عمر جلے ہوئے ٹوسٹ اور بینگن کدو جیسی سبزیاں کون کھاتا؟ سنان سوچ رہا تھا کہ اسٹیمر اسے صبح تک فرانس کی بندرگاہ ڈنکرک لے جائے گا، وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر شام تک پیرس، شب بصری کے بعد دوسری صبح وہ غرناطہ اور قرطبہ کے پرفسوں شہروں کی طرف چل دے گا، جہاں کی محرابوں اور ایوانوں نے اسے ڈوری میں باندھ رکھا تھا۔ بچپن میں جہازی قسم کے ناول پڑھ پڑھ کر اس کے دل میں ان شہروں کو دیکھنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں جا کر دیکھے کہ کیا اب بھی وہاں چشم غزال عام ہے اور نگاہوں کے تیر واقعی دل نشین ہے۔ اب گرمیوں کا آخر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ موسم خزاں کا شروع اندلس کی سرزمین میں بسر کر کے شدید سردی شروع ہونے سے پہلے پہلے واپس وطن لوٹ جائے گا، ورنہ ترکی میں برف باری کے طوفانوں میں گھر جانے کا اندیشہ تھا۔ ویسے بھی وہ اس طویل سفر سے اکتا چکا تھا اور جلد از جلد وطن لوٹنا چاہتا تھا۔ ایک تیز و تند لہر اسٹیمر سے ٹکرائی اور سمندر کا نمکین پانی پھوار کی صورت میں سنان کے چہرے پر پھیل گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر منہ پونچھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نامآلود عرصہ ویران پڑا تھا۔ تمام مسافر رات کے خنکے اور سمندر کی نامآلود ہواؤں سے بچاؤ کی خاطر اسٹیمر کی نچلی منزل میں واقع قہوہ خانے میں جا چکے تھے۔ ہوا اب قدرے تیز ہو چلی تھی اور اس کی خنکی برساتی میں سے جذب ہو کر اس کے چوڑے چکلے سینے کو یخ کر رہی تھی۔ سنان نے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور قہوہ خانے کو اترتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ قہوہ خانہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر لہروں کے شور کی بجائے انسانی آوازوں کا غوغا تھا۔ چند لوگ کافی یا شراب پینے میں مصروف تھے، مگر اکثریت کرسیوں پر ٹانگیں پھیلائے اونگنے اور سونے کے درمیانی مراحل میں تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک بوڑھا انگریز سیاہ سوٹ اور باؤلر ہیٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اسے شاید فرش پر کوٹ بچھا کر لیٹے ہوئے ایک نوجوان جوڑے کی حرکات دیکھنے سے سکتہ طاری ہو گیا تھا، جو پیرس پہنچنے کا انتظار کیے بغیر وہیں فرانسیسی رومان پسندی کا پہلا سبق رٹنے میں ہماتن مصروف تھا۔ ایک جانب چند نوجوان انگریز موسیقار اپنے کداور سازوں سے ٹیک لگائے اونگ رہے تھے۔ وہ شاید جس شہرت کے متمنی تھے انہیں لندن میں نہ مل سکی تھی، اور اب وہ پیرس کا رخ کر رہے تھے۔ پیرس، جہاں ہر فنکار کی قدر ہوتی ہے، وہ موسیقار ہو یا مصور۔ سنان نے ایک نظر اس بے ترتیب ہجوم پر ڈالی اور پھر میزوں، کرسیوں اور انسانی جسموں میں سے راستہ بناتا کاؤنٹر تک پہنچ گیا۔ ایک پیالی کافی، اس نے اپنی گیلی برساتی اتارتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ویٹر سے کہا، اور ہاں، اس نے جلدی سے ترمیم کی، کافی بلیک ہو، جیٹ بلیک، بغیر دودھ کے۔ ویٹر نے سر ہلایا اور کچھ کہے بغیر مشین کا ہینڈل گھما کر کافی تیار کرنے لگا۔ کافی کاؤنٹر کے ساتھ اونچی کرسی پر براجمان ایک پستہ قد اسکاٹ نے اپنی مخمور آنکھیں سنان پر جما دی۔ اس کے سامنے شراب کا ایک گلاس دھرا تھا۔ شراب پیو لڑکے۔ سنان نے اسکاٹ پر ایک نظر ڈالی اور پھر ویٹر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں کافی میں چینی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر کافی؟ اسکاٹ نے بدک کر کہا۔ سنان خاموش رہا۔ اسکاٹ نے اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا شراب پیو، کافی تو عورتوں کا مشروب ہے۔ میں شراب نہیں پیتا، سنان نے اکتاہٹ سے کہا۔ میں پلا دیتا ہوں۔ اسکاٹ مصر ہو گیا۔ کہہ جو دیا کہ میں شراب نہیں پیتا، سنان نے غصے سے کوٹ کا کالر چھڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں پیتے تو بے حد کور ذوق ہو۔ میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں اسٹیمر پر ٹیکس فری ہے اور آدھی قیمت پر ملتی ہے۔ اسکاٹ نے لرزتے ہاتھوں سے کاؤنٹر پر رکھا شراب کا گلاس اٹھایا اور منہ سے لگا کر غٹا غٹ پی گیا۔ ویٹر نے، جو شاید اسی انتظار میں تھا، کافی مشین کا ہینڈل چھوڑ کر الماری میں سے بوتل نکالی اور گلاس پھر سے لبالب بھر دیا۔ بوتل الماری میں واپس رکھ کر وہ پھر کافی بنانے میں مشغول ہو گیا۔ میں تو ہر ہفتے فرانس کا چکر لگا آتا ہوں، اسکاٹ نے گھونٹ بھر کر جھومتے ہوئے کہا۔ آپ کی وہاں رشتہ داری ہے کیا؟ سنان نے یوں ہی پوچھ لیا۔ رشتہ داری؟
اسکاٹ نے ایک بے ہنگم کہا لگایا۔ اسکاٹ لینڈ کے باشندوں کی رشتہ داری صرف اسکاچ وسکی سے ہوتی ہے۔ زیادہ پی گیا ہے کم بخت، سنان نے اندازہ لگایا اور خاموش کھڑا رہا۔ دراصل رات کا اسٹیمر صبح تک فرانس پہنچ جاتا ہے۔ میں وہاں سارا دن کسی قہوہ خانے میں بیٹھ کر بوردو اور کونی ایک ضلعوں میں اگائے جانے والی انگوروں کی شراب سے حظ اٹھاتا ہوں اور دوسری شب واپس انگلستان آ جاتا ہوں۔ اسٹیمر کا 2 طرفہ کرایہ اسی کرسی پر بیٹھ کر سستی شراب پی کر ہی پورا کر لیتا ہوں۔ بہت خوب، سنان نے طنزی انداز میں داد دی، اور جناب نے سیدھی سادی پتلون کی بجائے یہ لڑکیوں کا لباس اسکرٹ کیوں پہن رکھا ہے؟ لڑکیوں کا لباس؟ اسکاٹ نے اپنے 4 خانے والے رنگدار اونی اسکرٹ کی طرف دیکھ کر حیرانی سے کہا، اسکرٹ لڑکیاں ہی تو پہنتی ہیں۔ ہو نہیں نہیں، اسکاٹ نے پھر ایک زوردار کہا بلند کیا، یہ تو اسکاٹ لینڈ کا جری مردوں کا روایتی لباس کلٹ ہے۔ ہمارا قومی ہیرو روب رائے بھی یہی پہنا کرتا تھا۔ یہ روب رائے اسکاٹ لینڈ کا تھا کیا؟ 100% اسکاٹ۔ نام سے تو ہندو لگتا ہے، سنان نے بناوٹی حیرت سے کہا۔ تمہاری معلومات نہایت ناقص ہیں۔ اسکاٹ نے گلاس پھر خالی کر دیا اور اپنے کل کو گھٹنوں پر پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، ویسے لباس ہے بڑے کام کی چیز، صرف تیز ہوا چلے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اسے کیوں پہنتے ہیں؟ میں تو صرف اس لیے پہنتا ہوں کہ فرانسیسی عورتیں اسے بے حد پسند کرتی ہیں، فدا ہو جاتی ہیں بس۔ اسکاٹ نے اپنا بدبودار منہ سنان کے پاس لا کر بڑے رازدارانہ لہجے میں بتایا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، ویسے فرانسیسی عورتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ کافی سر، ویٹر نے سفید جھاگ سے بھرپور کافی کی پیالی سنان کے آگے رکھ دی۔ سنان نے کافی کے پیسے ادا کر دیے۔ پستہ قد اسکاٹ، جس کی ذی ہوشی کی عمر اب ختم ہونے کو تھی، اس قابل نہ تھا کہ اس کی رفاقت میں بقیہ سفر خوشگوار طریقے سے گزارا جا سکے۔ چنانچہ سنان نے کافی کی پیالی کاؤنٹر سے اٹھا لی اور پیچھے مڑا۔ اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ اطمینان سے کافی پی سکے اور ہو سکے تو بقیہ سفر کے دوران میں تھوڑا بہت اونگ بھی لے۔ قہوہ خانے کی تمام میزیں پر تھیں۔ کیوں نہ واپس عرشے پر ہی چلا جائے، سنان نے سوچا، وہاں خنکی کے باوجود سکون تو ہوگا۔ اور برساتی دوبارہ پہن کر قہوہ خانے دروازے سے باہر نکل گیا۔ سنان اوپر عرشے پر آیا تو وہاں اب بھی ویرانی کا راج تھا، البتہ طوفان کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی اور اسٹیمر نہایت پرسکون انداز میں فرانس کے ساحل کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسٹیمر کے گرد بنے ہوئے آہنی جنگلے کے اوپر بندھے ہوئے رسے پر 2 بلب جھول رہے تھے، جن کی مدھم روشنی عرشے کے بھیگے ہوئے تختوں پر چمک رہی تھی۔ کیبن کی دیوار کے ساتھ خالی آرام کرسیوں کی ایک قطار تھی۔ سنان وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹوں کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگا کر منہ میں دبا لیا۔ اس نے بمشکل 1-2 کشے لگائے ہوں گے کہ بظاہر پرسکون سمندر میں سے ایک تند موج اٹھی اور اسٹیمر کے ساتھ آ ٹکرائی۔ سمندر کا نمکین پانی اس کے پورے چہرے کو بھگو گیا۔ سگریٹ بجھ گیا۔ سنان زیر لب بڑبڑایا اور پھر گیلے سگریٹ کو عرشے پر پھینک کر کافی پینے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے ایک چسکی لگا کر رسوں سے جھولتے ہوئے کمکموں سے پرے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہاں صرف لہروں کا شور اور مکمل تاریکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ عرشے پر اکیلا نہیں، بلکہ ساتھ والی کرسی پر ایک اور مسافر موسم کی سختیوں سے بے نیاز ٹانگیں پھیلائے سو رہا ہے۔ اس نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ایک بھاری سرخ کوٹ سے ڈھک رکھا تھا۔ ایک دم اسٹیمر کا گھگھیایا ہوا بھونپو زور سے بجا۔ اوہ کتنی سردی ہے، ہو یہ سریلی اور ٹھٹھرتی ہوئی آواز ساتھ والی کرسی پر پڑے سرخ کوٹ میں سے آئی۔ سنان نے بوکھلا کر کافی کی پیالی عرشے پر رکھ دی۔ ہو سرخ کوٹ اب باقاعدہ ٹھٹھر رہا تھا۔ جواب تو دینا چاہیے، سنان نے سوچا، آپ کو کس بھلے مانس نے اس سردی میں عرشے پر سونے کا مشورہ دیا تھا؟ اس نے اپنا منہ کوٹ کے اس بٹن کے پاس لے جا کر زور سے کہا جس کے آس پاس سریلی آواز کے کان ہو سکتے تھے۔ اوہ، کوٹ ایک دم اچھل پڑا۔ کالر کے سرے پر 2 خوفزدہ آنکھیں جھانکنے لگی۔ تم کون ہو؟ سرخ کوٹ نے یہ سوال ایسے ہی پوچھا تھا جیسے عامل معمول کے درمیان مکالموں میں تم کون پوچھا جاتا ہے۔ مسافر، سنان نے معمول کی بہر میں جواب دیا۔ مدھم روشنی میں وہ صرف اتنا دیکھ سکا کہ عامل لڑکی ہے اور بال لڑکوں کی طرز پر چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے ہیں، خوبصورت بھی ہے۔ آنکھیں جو خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اپنی اصل حالت میں لوٹ آئیں، کافی بڑی بڑی تھیں۔ نیچے قہوہ خانے میں جگہ نہ تھی، اس لیے یہاں آ کر سو رہی۔ میرا تو وہاں دم گھٹ رہا تھا، سرخ کوٹ نے آہستہ سے کہا۔ سنان اب اس انتظار میں تھا کہ سرخ کوٹ آنکھوں سے نیچے ڈھلکے اور وہ اس کے بقیہ خدوخال دیکھ سکے۔ آنکھیں اب آہستہ آہستہ نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں۔ سنان نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی برساتی دے سکتا ہوں، سرخ کوٹ پر پھیلا لیجئے، فوار سے بچاؤ ہوگا۔ سرخ کوٹ نے صاف انکار کر دیا اور پھر اونگنے لگا۔
سنان کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی سو گئی تو صبح تک یوں ہی گمسم ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ گفتگو جاری رہنی چاہیے۔ کیا آج واقعی بےحد سردی ہے؟ اس نے بات کو طول دیتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں صرف مشغلے کے طور پر ٹھٹر رہی ہوں، کوٹ نے رکھائی سے جواب دیا۔ سنان نے منہ بنا لیا۔ عجیب لڑکی ہے، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ یورپ میں کالی آنکھیں، کالے بال اور مشرقی خدوخال لڑکیوں کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جن مشرقی لڑکوں کی شکل و صورت کے بارے میں ان کے والدین کو بھی کوئی خوش فہمی نہیں ہوتی، وہ بھی یورپ میں جا کر لڑکیوں سے ہینڈسم اسٹرینجر یعنی خوش شکل اجنبی کا خطاب پا جاتے ہیں۔ ادھر سنان تو ویسے ہی مشرقی وجاہت کا بھرپور نمونہ تھا۔ بڑی بڑی کالی بھور آنکھیں، یکدم اداس اور پل بھر میں مسکرا دینے والی، ستوان آنکھ، چوڑا ماتھا اور متناسب جسم۔ اگرچہ یورپ میں سنان نے ان مردانہ صفات سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، مگر اس سرخ کوٹ نے، اس لڑکی نے اس کی انا کو ٹھیس لگائی تھی۔ بھلا سیدھے منہ بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی اور بڑے تحمل سے پوچھا، آپ انگریز ہیں کیا؟ تم کو افریقی لگتی ہوں کیا؟ سرخ کوٹ نے اونگتے ہوئے پھر جھاڑ پلا دی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر جمائی لیتے ہوئے پوچھا، فرانس جا رہے ہو؟ چہرے پر بلا کا بھول پن تھا۔ اور نہیں تو کیا یہ اسٹیمر افریقہ جا رہا ہے؟ اب سنان کی باری تھی۔ ظاہر ہے اسٹیمر پر سوار تمام مسافر فرانس سے جا رہے ہیں۔ لڑکی نے قہر بھری نظروں سے سنان کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی اونگ کر کے اپنا کوٹ آنکھوں پر کھینچ کر خاموشی سے آرام کرسی پر لیٹ گئی۔ سنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے فرش پر رکھی کافی کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگائی۔ کافی بالکل یخ ہو چکی تھی۔ اس نے بمشکل ایک گھونٹ نگلا اور پیالی دوبارہ فرش پر رکھ کر انگلیاں چرخانے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ ساتھ والی کرسی پر لیٹا سرخ کوٹ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا رویہ نہایت غیر معقول اور انتہائی غیر دوستانہ تھا۔ زیادتی بہرحال اس کی اپنی تھی۔ بھلا مزے سے سوتی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کے کان میں اس طرح تان لگا دینا کہاں کی شرافت ہے؟ معذرت کرنی چاہیے، سنان نے فیصلہ کیا۔ ہیلو، اس نے کوٹ کے کالر سے مخاطب ہو کر سرگوشی کی۔ کوٹ ساکن پڑا رہا۔ میں نے کہا ہیلو، سنان نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ اوہ کیا مصیبت ہے، سونا بھی دو گے یا نہیں؟ کوٹ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ نہایت برہم نظر آ رہی تھی۔ میں دراصل آپ سے، میرا مطلب ہے کہ مجھے بے حد افسوس ہے، میں نے آپ کو خواہ ڈرا دیا۔ سنان کے لہجے میں معذرت تھی۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ۔ لڑکی نے دونوں مٹھیاں بھینج کر ننھے بچوں کی مانند اپنی آنکھیں ملیں۔ آپ فرانس جا رہی ہیں؟ سنان کے منہ سے بے اختیار وہی جملہ نکل گیا جس پر اس سے قبل ہنگامہ ہو چکا تھا۔ اور نہیں تو کیا یہ اسٹیمر افریقہ جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اسٹیمر پر سوار تمام مسافر۔ اس نے انگلیاں نچا کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور خود بخود مسکرانے لگی۔ اس وقت سنان کا جی چاہا کہ کاش اس کے پاس بھی کوئی سرخ کوٹ ہوتا تاکہ وہ جواباً ایک لمبی اونگ کر کے اسے اوڑھ کر وہیں کرسی پر لمبا پڑ جاتا۔ میں صرف معذرت کرنا چاہتا تھا۔ سنان اپنی خیفت مٹانے کی خاطر جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سمندر سے اب بھی ہلکی ہلکی پوار ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اس لیے سگریٹ نہ جل سکا۔ اور کچھ؟ لڑکی نے کوٹ کا کالر آنکھوں سے سکا کر نیچے کر لیا۔ واقعی وہ خوبصورت تھی۔ کچھ نہیں، سنان نے جھلا کر سگریٹ پھینک دیا۔ اب آپ سوچ سکتی ہیں ہرگز مخل نہیں ہوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہمیں فرانس کے ساحل کی پہلی جھلک دکھائی دینے لگے گی۔ لڑکی نے ایک اچھٹتی ہوئی نگاہ اپنے چوکور جناتی ڈائل والی گھڑی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب سو کر کیا کروں گی؟ سنان خاموش بیٹھا رہا۔ کیا تم پہلی مرتبہ فرانس جا رہے ہو؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر سنان کی جانب دیکھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بڑی معصومیت سے کہنے لگی، میں تو ہر سال جاتی ہوں۔ آپ بھی اس بوڑھے اسکاٹ کی طرح ہر ہفتے کیوں نہیں چلی جاتی؟ سنان نے یوں ہی ہانک لگائی۔ کون سے بوڑھے اسکاٹ کی طرح؟ اپنا یار ہے، نیچے قہوہ خانے میں بیٹھا وسکی پی رہا ہے۔ لڑکی کی آنکھیں اب کی حیرت سے پھیل گئیں۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھی کہ آپ ہر سال فرانس جاتی ہیں۔ سنان کا موڈ خاصا بہتر ہو چکا تھا۔ ہاں بالکل، لڑکی پھر گویا ہوئی، وہ اس لیے کہ میرا باپ انگریز ہے اور ماں فرانسیسی تھی۔ ہاں مر چکی ہے۔ حسرت ان غنچوں پہ۔ آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کیونکہ فکرہ اردو میں ادا ہوا تھا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، لڑکی نے سر جھٹک کر کہا۔ میں نے اپنی زبان میں افسوس کا اظہار کیا تھا، سنا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ وفات پا چکی ہیں۔ یہ اندوہناک سایہ کب ہوا تھا؟ تب میں بہت چھوٹی تھی، مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں، لیکن ہر سال فرانس جانے سے اس کا تعلق ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے بالکل بچوں کی طرح خوش ہو کر پھر کہنا شروع کیا۔ میری خالہ پیرس میں رہتی ہیں، ڈیڈی ڈیئر مجھے گرمیوں میں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور میں وہاں کرسمس تک رہتی ہوں، یعنی 25 دسمبر تک۔ سنا نے لقمہ دیا۔ تمہارے ہاں کرسمس کیا جون میں ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کرسمس سرے سے ہوتی ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ 25 دسمبر کا دن تو ہر ملک میں آتا ہے،
ہاں لیکن کرسمس ہر ملک میں نہیں ہوتی، ہم مسلمان ہیں اور کرسمس نہیں مناتے۔ عجیب بات ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکا۔ میرا خیال تھا کہ کرسمس تمام ملکوں میں منائی جاتی ہے۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھیں، ہر مرتبہ بیچ میں ٹوک دیتے ہو، پوری بات ہی نہیں سنتے۔ جی، سنان نے سر جھکا لیا، اب نہیں ٹوکوں گا۔ جانے میں کیا کہہ رہی تھی؟ لڑکی نے منہ بنا کر کہا، آپ کا باپ انگریز ہے، ماں فرانسیسی تھی، مر چکی ہے، خالہ پیرس میں کرسمس۔ ہاں تو میں کرسمس تک پیرس میں رہتی ہوں اور پھر واپس نوٹنگھم چلے جاتی ہوں۔ ویسے پیرس میں انگلستان کی نسبت سردی کا موسم قدرے گوارا ہوتا ہے، مجھے سردی بالکل پسند نہیں۔ سنان اب اس لڑکی کی معصوم باتوں میں بے حد دلچسپی لے رہا تھا، بے پناہ بے ساختگی تھی ان میں۔ کہتے ہیں ہر تہذیب یافتہ انسان کے دو ملک ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا اور دوسرا فرانس۔ آپ پر یہ روایت 100% صادق آتی ہے، سنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرانس کی بجائے پیرس کہنا چاہیے۔ پیرس بے حد حسین شہر ہے، خاص طور پر دریائے سین اور اس کے خاموش کنارے، جہاں میں ہمیشہ شام ڈھلے سیر کو نکل جاتی ہوں اور رات گئے تک اکیلی گھومتی رہتی ہوں۔ اکیلی؟ ہاں بالکل اکیلی۔ سنان سوچنے لگا، پیرس جیسے شہر میں اتنی حسین لڑکی کو لوگ اکیلے کیسے گھومنے دیتے ہیں؟ صبح کاذب کے آثار نمایاں ہو رہے تھے اور جنگلے کے اوپر رسے سے لٹکتے ہوئے کمکموں کی روشنی مان پڑتی جا رہی تھی۔ اسٹیمر کے گرد پھیلا ہوا سمندر جو پچھلی شب ایک مہیب عفریت کی مانند چنگھاڑ رہا تھا، اب ایک وسیع سرمئی صحرا کی مانند خاموش اور پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ ہوا بھی تھم چکی تھی، دور افق پر ایک ہلکی سی لکیر ابھری۔ فرانس، لڑکی نے لکیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سنان کو بتایا۔ ہاں فرانس، جس کی سرحدیں ہسپانیہ کو چھوتی ہیں۔ ہسپانیہ میں اندلس نام کا ایک صوبہ ہے، جہاں کرتبہ، اشبیلیا اور غرناطہ جیسے پرفسون شہروں کے ایوان اور محراب میرے انتظار میں ہے۔ ہسپانیہ دیکھنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ گھر؟ اور گھر کہاں ہے؟ سنان ہنس دیا۔ میں اپنا تعارف تو کروانا بھول ہی گیا، میں پاکستانی ہوں اور ایک قدیم شہر لاہور کا رہنے والا ہوں۔ کیا انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے آئے تھے؟ میں کہیں بھی کسی غرض سے نہیں جاتا، لوگوں کے نزدیک بے مقصد آوارہ گردی، جس سے میں سیاحت کا نام دیتا ہوں۔ میں سیاح ہوں، سیاحوں کے نام بھی تو ہوا کرتے ہیں۔ سنان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے سنان کہتے ہیں اور میرا نام پاسکل ہے۔ لڑکی نے اپنا ننھا منھا ہاتھ آگے کر دیا۔ سنان کے بھاری اور گرم ہاتھ نے اس کی ساری خنکیں جذب کر لی۔ میں نے اپنا ہاتھ ملانے کے لیے آگے کیا تھا، تھامنے کے لیے نہیں۔ اوہ سوری، تم کتنے خوش قسمت ہو جو آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، پاسکل کہہ رہی تھی۔ اس میں خوش قسمتی سے زیادہ جنون کا ہاتھ ہے، سیاحت کا جنون جو فصل گل آتے ہی اونت کراتا ہے۔ دوستوں کی رائے میں ہر دوسرے تیسرے سال میرا دماغ الٹ جاتا ہے اور میرے ذہن میں سنہری وادیاں اور جھلمل کرتی جھیلیں ابھرنے لگتی ہیں۔ پھر مجھ سے نچلا نہیں بیٹھا جاتا اور میں چند تاریخ کی کتابیں اور مختصر سا سامان کاندھے پر رکھ کر اپنے شوق کی تکمیل کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ کاش میں بھی تمہاری طرح سامان کاندھے پر رکھ، پاسپورٹ جیب میں ڈال، مزے سے دنیا کی سیاحت پر نکل سکوں۔ پاسکل نے اداس ہو کر کہا، انتظار کس بات کا ہے یا کس کا ہے؟ انتظار ایک شہزادے کا ہے جو میرے بدن میں چبھی ہوئی سوئیاں نکال کر مجھے ازلی نیند سے بیدار کر دے۔ سنان کے پلے کچھ نہ پڑا۔ میرے لیے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے۔ وہ بے حد آزردہ نظر آ رہی تھی۔ سنان نے پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھیں اور ستواں ناک سرے پر قدرے اوپر کو اٹھی ہوئی، سرخ و سفید گول چہرے پر چھوٹے کٹے ہوئے بال بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ پچھلی شب کی تاریکی میں وہ اسے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ یقیناً بے حد حسین تھی۔ سنان نے سوچا، اگر اس لڑکی کو مردانہ کپڑے پہنا دیے جائیں تو ایک نہایت حسین و جمیل سی لڑکا بن سکتی ہے۔ صوبیدار دلنواز خان کی بتائی ہوئی دو باتوں میں سے ایک تو پیرس کے بارے میں درست ثابت ہو گئی ہے، اب دیکھیں دوسری کا کیا بنتا ہے۔ سنان نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاسکل نے سنان کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ پھر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔